اور 30% وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے اندر کچھ لبرل، کچھ وہاں پہ کمیونسٹ، کچھ وہاں پہ ہوتی قبائل، اور ان سب کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان سب کی ڈیمانڈ صرف ایک ہی ہے کہ وہ وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی سینٹرل کے تحت اس طرح تقسیم چاہتے ہیں کہ ان کے ریجن میں ان کی اپنی آواز ہو اور ایک ایسی نمائندہ حکومت ہو جو ان کے لیے فلاح و بہبود کا قائم کر سکے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ علی عبداللہ صالح جو ہیں انہوں نے 33 برس حکومت کی، اور 33 برس حکومت کرنے کے بعد انہوں نے مسلسل ہوتی قبائل جو ہیں، یا آپ ان کو مختلف نام دیے جا رہے ہیں، کوئی ان کو ہوسی کہتے ہیں، کوئی ہوتی، لیکن ہمیں یہاں پہ ہوتی لفظ استعمال کریں گے کہ اردو میں یہی استعمال ہوتا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سعودی عرب ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کے اندر مداخلت کرتا چلا آ رہا ہے، اور اب وہ اس جنگ کو ایک شیعہ سنی جنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ 70% آبادی اس ملک کی سنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب کو یمن سے کوئی خطرہ ہے؟ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدع ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ جو مڈل ایسٹ میں بہت ہی دردناک اور کرناک قسم کے حالات ہیں، اس کے لیے بھی چونکہ بہت ضروری تھا کہ ہدایت ٹی وی ہمیشہ مظلوموں کا چینل رہا ہے، اور اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کے تحت کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، جہاں جہاں پہ بھی مظلوم ہو، ان کی حمایت ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ بھی ظالمین ہیں، خواہ وہ کسی مکتب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی قوم، کسی قبیلے اور کسی ملک اور کشور کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جہاں جہاں پہ بھی ظالم ہیں اس کے خلاف اعلان براعت اور نفرت کا اظہار کیا جائے۔ بات جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ جو حوثی سے کے ساتھ جو یہ قبیلہ ہے، اور جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ شیعہ سنی کی جو رنگ دیا جا رہا ہے، اور بہت ہی افسوسناک ہے، وہاں پہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کے سیکٹیرین جو ہیں کرائسس کی بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے اس کو، حالانکہ سعودیہ اس کا رول اس خطے میں اور اس جو ایریا ہے اور اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، کس انداز کے رہا ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ سعودیہ کو اتنی بڑی بزدلی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہتے شہری اور سیولین کہ جن کے پاس کچھ نہیں، ان پہ حملہ کرنا، دوسرے کی سرزمین، دوسرے کی جو ٹیریٹوریز ہیں اس کے اوپر جارحیت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح تو کچھ نہیں ہے کہ جو مرضی ہے جس ملک کے اوپر چڑھائی کرنا چاہے، اسے چاہیے تھا سفارتی تعلقات استعمال کرتا، ڈپلومیٹک وے اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا، نہ یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو ہے نا جس کا جی چاہے اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دے اور اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ اس وجہ سے سعودیہ کو بہت بڑی غلطی کی ہے سعودیہ نے اس سلسلے میں آ کر، نہ فقط سیاسی لحاظ سے اس نے غلطی کی ہے بلکہ اس نے اخلاقی جرم بھی کیا ہے، اس وجہ سے کہ جو بے گناہ ہیں ان کا قتل عام، کتنے لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، کتنی اس وقت لوگوں کی قسم پرسی کا عالم ہے۔ اس لیے اس کے جو حالات ہیں اسے اپنی ہر لحاظ کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ سعودیہ کی تاریخ ہمیشہ سے عجیب و غریب قسم کی مزمحل سی رہی ہے،
عراق کی جب صورتحال تھی، ایران عراق کی جنگ تھی، $1 ارب سعودیہ نے صدام کو دیا، اور اس میں جو ہے نا کسی قسم کا کوئی اس میں نہیں ہے، ایک پوری تیل کی جو پائپ لائن ہے وہ اس کے لیے وقف ہے، اور وہ مسلسل صدام کی مدد کرتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں مصر کے اندر جو کرائسس ہو رہی ہیں، شام کا جو سلسلہ ہوا ہے، ڈماسکس کا جو صورتحال ہے، اس میں کردار دیکھیے۔ اچھا، اسی طرح القاعدہ، داعش، یہ جو سارے جو سلسلہ ہے اس وقت نیگیٹو فورسز ہیں، ساری کی ساری اس میں ڈائریکٹ انوالو رہا ہے۔ ایون اب دیکھیں عراق کی جو صورتحال ہے، اس میں صورتحال جو ہے نا وہ کیا بنی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ الائنس بنتا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، اور وہ الائنس نہیں بنتا ہے کہ جو دشمن آج تک اس نے ایک گولی جو ہے فلسطینیوں کو جو ہے نا وہ نہیں کی ہے، آج تک ایک مورل سپورٹ کیا ہوتی ہے نہیں کی ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ چونکہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک گریٹر جو نقشہ ہے اسرائیل کا، اس کو تھوڑا سا وہ آگے لے کر آیا جائے، اور جس سے اس خطے کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی، چونکہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اور ان کرائسس کو نہ روکا گیا تو پورے کا پورا خطہ اس آگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا، اور اس کا جتنا بھی جرم ہے وہ سعودیہ کے اوپر جائے گا، چونکہ اس نے آغاز کر دیا ہے وہاں پہ جو من سن سنتاً سیئتاً، جو سنت سیئہ کی بنیاد رکھتا ہے، یہ سارے کا سارا جرم اسی کی طرف ہے۔ لہٰذا اب بھی موقع ہے کہ اس کو سفارتی اعتبار کے ساتھ اور ڈپلومیٹک وے میں اس سچویشن کو حل کیا جائے۔ جہاں تک حوثیوں کی آپ نے بات کی ہے، بات بہت خوبصورت اس لحاظ کے ساتھ کہ وہاں پہ تو شیعہ سنی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یمن واحد آپ کو وہ کنٹری ملے گی کہ جس میں شیعہ سنی آپس میں مل کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی مسجد ہی ایک ہوتی ہے، یعنی ایک ہی مسجد میں وہ دونوں مل کر نمازیں پڑھا کرتے ہیں، یہ یمن کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ حوثی جو قبائل ہیں، ان کی رشتہ داری ہے خود سعودیہ کی ان فیملیز کے ساتھ آپس میں، یعنی آپس میں ان کی جو رشتہ داریاں ان کی آپس میں آنا جانا ہے، کوئی ایسا نہیں کوئی دشمن ہے کوئی سعودیہ کی، یہ لوگ ان سعودیہ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سعودیہ پینک ہوا ہے، ڈر گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سعودیہ پینک ہوا ہے، سعودیہ ڈر گیا ہے، اور سعودیہ نے الائنس ترتیب دیا عرب لیگ کے طور پر کہ جہاں پہ شراب چل رہی ہے، جہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ ہم ابھی نہیں جاتے، لیکن باہر کے جو صورتحال ہے اس صورتحال میں یہ کہ اس خوف میں آ کے یکدم جو پینک ہو کے یہ صورتحال اختیار کی گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو سوچ سمجھ کے، اور بڑے سے بڑے جو الائنس تھے اور اس الائنس میں تھے کہ جب مشکل پڑی تھی، وہی صدام کے جس کو $1 ارب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں $100 ارب جس کو دیا گیا، اس نے جب حملہ کیا تو بڑے بڑے ان کو بلایا گیا۔ حالانکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد، اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد ہی نہیں چاہیے، تو اس وقت فوراً کی ہم لوگوں نے مدد بھی بلا دی، اور کوئی شرک بھی نہیں تمہیں نظر آیا اس بات کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہوا ہے یہاں پہ، اس کا کوئی کسی قسم کے نہ سعودیہ کی جو ٹیریٹوریز ہے، سعودیہ کو جو وہاں پہ زمین ہے، سعودیہ کی جو سرحدیں ہیں، ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے، یعنی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حوثی قبیلہ ہے اس کی رشتہ داریاں ہیں خود سعودی عرب کے اندر، وہاں پہ قبائل میں ان کی رشتہ داریاں آپس میں چلتی ہیں، تو لہٰذا یہ ایک ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سیکٹیرین ہے ہی نہیں مسئلہ، سنی شیعہ کا نہیں مسئلہ ہے، سنی شیعہ کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اس خطے کو جو ہے نا وہ ایک آگ کی لپیٹ میں جو ہے نا وہ لیا جا رہا ہے، اور سنیت کی بنیادوں کے اوپر چند ایک جو عرب ہیں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کل نقصان انہیں خود ہو جائے گا ان مسائل کا، اس وجہ سے کہ شیعہ سنی کی جنگ اور شیعہ سنی کے اختلاف ڈال کے یہ دشمن کی بہت ہی دیرینہ یعنی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی رہی ہے کہ شیعہ سنی کو آپس میں جو ہے نا وہ لڑا دیا جائے، لیکن یہاں پہ کچھ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ میں پھر دوبارہ سے کہتا ہوں، یہاں پہ یعنی یمن کے سلسلے میں کوئی شیعہ سنی کا جو ہے سیکٹیرین کرائسس نہیں ہے، یہ ایک سیاسی لحاظ کے ساتھ اس جنگ کو تھوپنے کی کوشش کی گئی، اور تمام بتانے کے لیے کہ ہم بھی ہیں اور ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھے
کہ اس کے نتائج کتنے سنگین بعد میں ہونے والے ہیں، اور اس کو جو مسائل کو اگر ٹیکل نہ کیا گیا تو بہت ہی زیادہ نہ مشکلات فقط سعودیہ کے لیے بلکہ سارے جتنے وہاں پہ ارد گرد کے ممالک ہیں ان سب کے لیے ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تیسری جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے اگر ان حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا، چونکہ حالات جو بڑھتے جائیں گے دوسرے ممالک کا جو ہے پیمانہ لبریز ہوتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا، آپس میں جو ہے نا بڑھتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ جب ایک تیسری طاقت کہ جو ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ ان کو ذلیل اور تباہ اور برباد کر دیا جائے مسلمانوں کو، اور ایک پورا جو نقشہ کھینچا گیا تاکہ اس کا جو فلسطین کو دبا کر اور دوسرے ملک کو جو ہے نا اسرائیل کو ایک بہت بڑے اس میں شامل کر کے سوچا جا رہا ہے اس کی طرف وہ جائے گا، تو لہٰذا مسلمانوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، اور وہ خود جو لیگیز ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اس میں کہ مسلمانوں کے خون میں خامخواہ کے ہاتھ رنگین نہ کریں کہ کل یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل اور زیادہ بڑھتے جائیں گے اور جس کا کوئی کنٹرول ایک دفعہ یعنی سلسلہ، چونکہ جنگ میں کودنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے، لیکن جنگ سے اپنے آپ کو جان چھڑانا یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے بعد میں، جو جنگ کے اثرات ہوتے ہیں اور جو جنگ کے مسائل ہوتے ہیں بعد میں آنے والے ان سے اپنے آپ کو، اور پاکستان بالخصوص یعنی آپ دیکھیں کہ پہننے کی حد یہ ہے کہ عرب لیگ کو بھی پاکستان کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی جو ہے نا آ جائیں، اور پاکستان میں نہیں سمجھتا ہوں سب سے بڑی غلطی ہے اگر اس سلسلے میں اس میں آ کر پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا ثالثی کا کردار ادا کرے، بڑا بنے، ان کو پروں کے نیچے لینے کی کوشش کرے اور یہ بتائے کہ ہم آپ لوگوں کے ہم میں اتنی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی درمیان آ کے صلح و صفائی اور ثالثی کر سکتے ہیں، چونکہ پاکستان کو اس سے پہلے کے جو حالات ہیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ افغانستان کا مسئلہ دیکھیں، ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا اختیار کر کے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ہیں اور وہ افغانستان اور افغانی بچے بھی اگر ہم لوگوں سے کہ وہ ایک ہی ہیں اور اس ایک سلسلے کو جو اسلامی ہے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ نفرت کرنا شروع کر دیں، اسی طرح جو باقی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اس کے سلسلے میں بھی پاکستان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور قطعاً اس میں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کوئی کسی قسم کی یعنی اس سے فوجی لحاظ کے ساتھ یا عسکری اعتبار کے ساتھ ہم کسی مدد کی طرف جائیں، اس وجہ سے کہ پاکستان کا رول اس وقت بہت ہی اہم ہے اس لحاظ کے ساتھ کہ وہ سب کا بڑا بن کے ان سب کو اپنے شیلٹر میں لے کے سب کو اپنے پروں تلے لے کے اس کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے اور کہے کہ ہم میں اتنی اہلیت ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بٹھا کے اور آپ لوگوں کے سلسلے میں ایک سفارتی ایک پل کا انداز جو ہے نا وہ کرنا چاہیں، ایک برج بن کر وہ کام کریں، تو اس سلسلے میں آگے، لیکن سعودیہ نے یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پاکستان کا اس میں جو کردار ہے اس کے اوپر میں بعد میں آپ سے سوال بھی کروں گا اور آپ سے بہت کچھ اس پہ پوچھنا بھی چاہوں گا۔ ناظرین اور ناظرات، میں اس وقت صرف آپ کے نالج میں یہ ملانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب نے یمن اس کے خلاف جو اتحاد بنایا ہے اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے پاکستان کو $1.5 ارب کچھ عرصہ پہلے امداد دیے، بلکہ اس نے مصر سے فوج حاصل کرنے کے لیے یعنی کرائے کے قاتل مصر ان کو دے، اس کے لیے سعودی عرب نے $4 ارب جو ہیں وہ سعودی عرب نے مصر کو دیے ہیں، اور پھر متحدہ عرب امارات سے بھی $4 ارب مصر کو دلوائے گئے ہیں، اور $4 ارب ہی کویت نے مصر کو دیے ہیں کہ اس جنگ کے اندر وہ ان کی امداد کرے، اپنے فوجی دے اور ویپن اور جو کچھ بھی ان کو میسر ہے وہ اس جنگ میں دے۔ اب مجھے اس وقت آپ کو ناظرین یہ بتانا ہے کہ دراصل یہ معاملہ ہے کیا۔ یمن کے اندر سعودی عرب کا معاملہ کیا ہے؟ جب ہم سعودی عرب کی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو یمن کے اندر شیعہ ڈومیننٹ علاقہ ہے وہ ایسی پٹی ہے جو تقریباً ناردرن ایریا کے اوپر اس کی پٹی ہے، اور اس میں تیل کے بہت زیادہ ذخائر ہیں۔
اس لیے سعودی عرب کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ جو الائنس، یہ جیسے مولانا صاحب نے ابھی بتایا کہ یہ کوئی مذہبی الائنس نہیں ہے، یہ ایک ریجنل، ایک سینٹر گورنمنٹ ہے. پہلے آپ بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں مختصر سا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں کہ یہ جو ہوتی قبائل ہیں یہ 1000 سال سے تقریباً ان پہاڑوں کے اندر رہ رہے ہیں جو کہ شمالی یمن میں موجود ہیں، اور یہاں پر 1893 سے یہ حکومت کر رہے تھے اس شمالی یمن پر، جس کو کہ 1962 میں جمال عبد الناصر کی فوجی طاقت کے ساتھ مل کر سعودی عرب نے اس حکومت کو ختم کیا، اور 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن ان دونوں کو بربود کر کے ایک نیا ملک بنایا گیا. اب جب یہ نیا ملک بنا تو اس کے 13 ریجن بنانے کی کوشش کی گئی کہ اس ملک کے 13 صوبے یا 13 ریجن بنائے جائیں، جس میں ہوتی قبائل ان کو پھر بہت کم نمائندگی ملتی تھی اور یہ بالکل بے نام سے بن کے رہ جاتے تھے. لہذا ریجنل اٹانومی حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی، جو اس وقت شباب المومنین کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوتی قبائل نے، اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے سیاسی کردار کو سامنے لے کر آئے اور حکومت کے ساتھ انہوں نے شرائط رکھی اور ان کے ساتھ اپنی ڈیل کرنے کی کوشش کی، جس کو کہ اس وقت کے علی عبداللہ صالح صاحب جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے اس کو زبردستی دبا دیا، اور یوں وہاں پہ ایک آپس میں رفٹ سٹارٹ ہوگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 33 برس کی حکومت کے بعد علی عبداللہ صالح کو اقتدار چھوڑنا پڑا، اور ان کی بجائے منصور حالی صاحب یہ آ گئے. یہ منصور حالی صاحب ایکچولی ڈپٹی تھے جناب علی عبداللہ صالح کے، اور اس طرح امریکہ نے سعودی الائنس کے ساتھ ایک اور فتح حاصل کی کہ چہرہ بھی بدل گیا اور ان کی ڈومیننس بھی وہاں پر موجود رہی. اب اگر ہم یمن کے اوپر دیکھتے ہیں تو یمن کے اندر 70% جیسے بتا چکا ہوں میں کہ اس میں سنی ہیں، 30% کے قریب ان میں کمیونسٹ بھی ہیں جو ساؤتھ اور ناردرن الائنس ناردرن ایریا کی طرف رہتے ہیں، اور یہ اکثریت زیدیوں میں ہے. پھر یہ زیدی بھی ہیں، علوی شیعہ بھی ہیں، ان میں کٹر جیسے فقہ جعفریہ جن کو کہتے ہیں اس کی تعداد ان میں کم ہے. یہ زیدی اور علوی اور یہ دوسرے وہاں پہ جو ہیں وہ شیعہ وہاں پہ موجود ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا ہے وہیں سے شروع کریں گے، اور آج اس اہم موضوع کے اوپر بہت ساری میں انفارمیشن لے کر اور بہت سارے حالات اور واقعات کی حقیقت لے کر آپ کے سامنے یہاں پہ حاضر ہوں. یمن سپیشل واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اپنے مہمان جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل کے ساتھ.